موضوع الدرس في قصة غزوة حنين وما فيها من العبر والحكم، سورة التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آپ نے ارادہ فرمایا کہ حنین پر بھی ہم حملہ کریں اور اس علاقے کو بھی فتح کریں۔ اسی طرح مالک ابن عوف جو حوازن کا بڑا جنگجو سردار تھا، اس نے بھی اپنے قبیلے کو اور بنو ثقیف کو اور دیگر قبائل کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ حضور پاک نے قریش سے جنگ لڑی ہے، ہم سے نہیں لڑی۔ قریش کوئی ایسی جنگجو قوم نہیں ہے، ہمارے ساتھ لڑیں گے تو پتہ لگے گا۔ اور اس نے اپنے سارے قبائل میں ایسی روم پھونکی اور فیصلہ یہ کیا کہ ہر آدمی اپنے مال متاع، بیوی، بچے سب لے کے میدان میں ہو، تاکہ پھر یا مرنا ہے یا مر جانا۔ تو بعض علماء نے ان کی تعداد جو ہے وہ 4000 لکھی، بعض نے 6000 لکھی اور بعض نے 24000 لکھی۔ اصل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگجو جو تھے وہ 4000 تھے، لیکن ان کے بیوی بچے سب کو شمار کیا جائے تو پھر وہ 24000 ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن حداد کو بھیجا کہ وہ معلومات لے کے آئے۔ وہ معلومات لے کر آیا، اس نے کہا کہ حضور وہ جنگ کے لیے بالکل آمادہ ہیں، تیار ہیں، اور یہ بڑی جنگجو قوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے سرداروں کو جو اسلام بھی لے آئے تھے ان کو بلایا کہ بھی آپ ہماری اسلحے سے، سلاح سے مدد کریں، ہتھیاروں سے مدد کریں۔ انہوں نے کہا حضور یہ آپ ہم سے یعنی حکمن لینا چاہ فرمایا کہ نہیں، حکمن نہیں، عاریتاً، کہ اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہم آپ کو واپس کریں۔ تو کسی نے نیزے دیے، کسی نے زرہیں دی، بہت الحمدللہ اچھا خاصا
سلاح جو تھا وہ جمع ہو گیا، اور مسلمانوں کی مجموعی تعداد جو ہے وہ تقریباً 12,000۔ 10,000 آپ مدینہ سے تشریف لائے تھے اور 2,000 یہاں مکے میں مسلمان ہوئے۔ جب اب جنگ کے لیے حضور روانہ ہوئے تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں آج تو ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، 12,000 کا لشکر ہے، ہم تو دشمن کو ایسے 2-4 گھنٹے کے اندر ہی پسپا کرتے۔ ان کا یہ گھمنڈ اور ان کا یہ استقبال جو تھا وہ اللہ کو پسند نہ آیا کہ بھی فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، عدد پر تو فتح نہیں ہوتی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی پہ قابو آ جاتی ہیں۔ اصل فتح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ومن نصر الا من عند اللہ۔ اب جب گئے تو مالک ابن عوف چونکہ بڑا جنگجو بھی تھا اور بڑا اچھا کمانڈر بھی تھا، اس نے پہاڑوں کے اندر مختلف مقامات پہ اپنے لوگوں کو چھپا دیا اور خود سامنے آیا اور بتلا دیا اپنی قوم کو کہ جب جنگ شروع ہو تو ہر طرف سے آپ لوگ جو ہے تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ وہ تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے۔ جب صحابہ بڑے اللہ کی شان ہے اور تیروں کی ایسی بارش آئی کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، ثم ولیتم مدبرین، پیٹ دے کے بھاگے صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات میں 300 ہے، بعض میں 100 ہے، بعض میں اس سے بھی کم ہے کہ صحابہ جو تھے وہ رہ گئے۔ انہی آیات سے بھی روافض جو ہیں، شیعہ جو ہیں، وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی صحابہ تو حضور کو چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن یہ ان کا بھاگ جانا جو تھا ایک وقتی حادثہ تھا۔ ابو سفیان حضور کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ بڑے بلند آواز تھے، حضور نے فرمایا سب کو آواز دو۔ اب اس نے پکارا کہ یا اہل الحدیبیہ، یا اہل بیت العقبہ، واپس آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اچھا، اسی دوران میں 1-2 واقعات بڑے عجیب ہوئے کہ ایک شخص تھا عثمان ابن شیبہ، اس کے والد کو سیدنا حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا، اور اس کے دل میں باوجود اسلام ظاہر کرنے کے وہ انتقام کا جذبہ بھرا ہوا تھا، اور یہ اسی دن موقع کی تلاش میں تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کروں۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا، مختلف ہی دیکھا کہ وہاں تو ابو سفیان بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، بڑے بڑے جنگجو ہیں۔ حضور نے بھی مڑ کے دیکھا تو فرمایا عثمان ادھر آؤ۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ سامنے آیا تو حضور نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اللہم اہد قلبہ، یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ اس نے کہا کہ واللہ یا رسول اللہ، آپ نے جب ہاتھ اٹھایا نا، مجھے پوری کائنات میں آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں، اور میں جاؤ میرے دشمنوں سے لڑائی لڑ۔ اسی طرح نضر ابن الحارث جو ہے وہ بھی انتظار میں تھا، اس کے بھی بزرگ مارے گئے تھے بدر میں، وہ بھی حضور کے سامنے، ادھر آؤ نظر، سامنے فرمایا اللہم اہد قلبہ، اس کی ہدایت دے۔ نظر کہتا ہے کہ پھر میری تو دنیا بدل گئی،
وہ میرا انتقام، وہ میرا بغض، وہ اناد سارا ختم ہو گیا اور میں حضور کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تمام صحابہ جو ہیں وہ بھی لوٹ آئے اور اتنا جم کے لڑائی لڑی نا پھر صحابہ نے کہ انہوں نے پھر دشمن کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ مالک ابن عوف جو تھا وہ یہاں سے فرار ہوا اور طائف میں جا کے اپنے قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ جب مالک ابن عوف بھاگا تو سب بھاگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک اس کے قلعے کا محاصرہ بھی کر لیا لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ اب حضور نے فرمایا آپ کب تک انتظار کرتے رہیں، واپس چلو۔ اور جعرانہ کے مقام پر آ کر حضور نے ڈیرا ڈالا۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس میں اللہ نے آپ کو مال غنیمت سے نوازا کہ 40,000 بکریاں اور 4 من چاندی اور 40,000 اونٹ ملے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور ابھی جعرانہ میں دوسرا دن تھا کہ حوازن کے وہ قبیلہ جو تھا مالک ابن عوف کا، اس کے 14 سردار جو ہیں وہ سارے کے سارے جعرانہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا کیسے ہے؟ انہوں نے کہا حضور ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ حضور کے ہاتھ پہ اسلام لے آئے تو اب حوازن کی بڑی قوت جو تھی وہ بھی اسلام کے ساتھ شامل ہوئی۔ اور اسی جعرانہ کے موقع پر میں نے عرض بھی کیا تھا کہ وہ مقام پیش آیا کہ کنواں کھودا گیا تو کڑوا نکلا۔ حضور پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور ڈول پھر ڈال دیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب پھر ہم نے پانی نکالا تو واللہ ابیض من الثلج ابرد من الثلج واحلی من الاصل، وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور شہد کی طرح میٹھا تھا۔ اور یہی نعمت جو ہے وہ ہر مسلمانوں کو الحمدللہ ثم الحمدللہ زمزم میں بھی حاصل ہے کہ حضور نے زمزم میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا۔ تو اس لیے زمزم جو ہے یعنی یہ نور علی نور بن گیا۔ ایک تو حضرت اسماعیل کے پاؤں لگے، جبریل کا پر لگا اور حضور کا لعاب دہن ملا۔ اور یہی وہ موقع ہے کہ حضور پاک نے اموال غنیمت جب تقسیم کیے تو قریش کے جو بڑے بڑے سردار اسلام لائے تھے نا ان کو حضور پاک نے 200 اونٹ بھی دے دیے مال غنیمت کے۔ وجہ یہ تھی کہ حضور پاک چاہتے تھے تالیف قلب کے ان کے دل جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسلام کی طرف آئے، یہ نہ کہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہماری عزت نہ رہی۔ تو بعض انصار کے نوجوان جو تھے ان بیچاروں کی زبان سے یہ بات نکلی، انسان ہے جذبات میں آ کے کہہ بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ جن کے تلواروں سے ہمیں زخم لگے ہیں، جنہوں نے ہمیں سرزمین حرم سے نکالا ہے، آج حضور ان کو 200 اونٹ دے رہے ہیں۔ وَسِيُوفُنَا عَلَىٰ عَوَاتِقِنَا، ہماری تلواریں تو ابھی تک کندھے پہ ہیں، ہم تو ابھی تک بھی جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں اور ہمیں نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ جمع ہو جائے۔ حضرت سعد جو تھے، جو قبیلہ عوف کے سردار تھے مدینے کے انصار کے، اسی طرح سعد ابن عبادہ بھی اور سعد خضر دونوں حضور کی خدمت میں ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے چند نوجوانوں نے یہ بات کی ہے لیکن آپ ہمارے چند بے وقوفوں کی باتوں پہ آگے ہم سے ناراض نہ ہوں، یہ فطری بات ہے۔ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی۔ حضور پاک نے خطبہ پڑھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اگر اللہ کا نبی بھی تقسیم غنیمت میں عدل نہیں کرے گا تو پھر کون عدل کرے گا؟
اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے دیا ہے یہ مؤلفۃ القلوب ہے، ابھی ابھی اسلام میں آئے ہیں، تاکہ ان کی تعریف قلب ہو۔ اور ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم عزت والوں کو عزت دیں۔ اور آخر میں حضور نے بھی جذبات میں آ کر ایک بات کی، فرمایا مدینے والوں سنو، مکے والے اونٹ لے کے مکے جائیں گے اور مدینے والے محمد مصطفیٰ کو لے کے جائیں گے، تمہیں کیا قبول ہے؟ اونٹ چاہیے؟ سارے کھڑے ہو کر نکل، لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ، ہم نے غلطی سے بات کی، نہیں، بس ہمیں آپ کی ذات کافی ہے۔ تو صحابہ بھی مطمئن ہوئے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں بی بی حلیمہ یا ان کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، اور اسی طرح عبداللہ ابن یرقان حضور کے رضائی بھائی تھے، وہ بھی آئے اور ان کو بھی حضور پاک نے نوازا۔ تو فتح مکہ کے بعد یہ غزوہ حنین جو ہے، یہ بھی ایک عظیم غزوات میں سے ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ نے دروازے کھول دیے اور قبائل کے قبائل اسلام میں داخل ہونا شروع ہو۔ اب انہی کو اللہ نے قرآن کی ان آیتوں میں فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بہت سارے مقامات میں تمہاری مدد کی ہے، اسی طرح جیسے فرمایا تھا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری بدر میں بھی عزت کی، نصرت کی، غلبہ دیا، حالانکہ تم کمزور تھے لیکن اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اللہ نے تو کئی مقامات پر تمہاری مدد کی ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین والے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب تم کو اپنی کثرت پہ ناز ہوا لیکن وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آ سکی۔ تو اس لیے حکم ہے کہ اگر اللہ طاقت دے، اللہ عزت دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ کہ اپنی قوت پہ تعجب کا اظہار کریں کہ آج ہم زیادہ ہیں۔ زیادہ سے کیا ہوتا؟ یوم بدر میں تم تھوڑے تھے، دشمن زیادہ، پھر اللہ نے کیسے فتح دی؟ غزوہ خندق کے موقع پر جب قریش مکہ نے تمام احزاب، تمام قبائل کو جمع کر کے محاصرہ کر لیا مدینے کا، تو اتنی بڑی مشکل حالات میں کہ تمام قبائل جو تھے وہ جمع ہو کے مقابلے پہ آگے، اللہ نے کیسے مدد کی؟ فرمایا نصرت بالصبا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اللہ نے باد صبا بھیج کے میری مدد کی، اتنی تیز ہوا آئی کہ کافروں کے خیمے بھی اڑ گئے، جانور بھی اڑ گئے، میدان صاف ہو گیا، کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑی، ایک ہوا بھیج کے ہم نے اپنے پیغمبر کی مدد کی۔ تم آج اپنے کثرت پہ ناز کر رہے ہو، پھر کثرت تمہارے کس کام آئی؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پہ تنگ آ گئی کہ ہم کدھر جائیں، کہاں بھاگیں، پھر تم پیٹ دے کے لوٹے اور دوڑے اور بھاگے، اللہ کے پیغمبر کو بھی اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ تو دیکھیں پھر اللہ کی رحمت ہے، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ
وعلى المؤمنین، اللہ 2 دفعہ آیا کہ اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان، سکینہ اپنے رسول پہ بھی اتاری، اور صرف رسول پہ نہیں کہ بلکہ مومنین پہ بھی اتاری، تاکہ قیامت تک دشمن صحابہ پہ اعتراض نہ کر سکے۔ نعوذ باللہ اگر ان کے دلوں میں کھوٹ ہوتا تو اللہ اب بھی ان کو مومنین فرما رہے ہیں اور ان پر بھی سکینہ نازل فرما رہے ہیں۔ وہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، یہ تو سب سے بڑی، اور پھر اور مدد کی، وانذر جنودا لم تروها، اور اللہ نے اپنا لشکر ایسا اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ فرشتے اللہ نے آسمانوں سے اتارے۔ یاد رکھیں کبھی فرشتے کو آدمی دیکھ بھی لیتا ہے، وہ انسان کی شکل میں ہو، جیسے صحابہ جبریل علیہ السلام کو دیکھتے تھے، اور جبریل علیہ السلام بھی صحابہ کو دیکھتے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے تو آتے ہیں مدد کے لیے لیکن نظر نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے لشکر کی مدد بھیجی جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ انذر جنودا لم تروها، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے میدان بدر میں تو 1000 فرشتہ اتارا، 3000 کا وعدہ فرمایا، پھر 5000 کا وعدہ فرمایا، یہاں اللہ نے 6000 فرشتہ اتارا۔ اور ان کی علامات میں یہ بھی تھا کہ ان کے امامہ جو تھے وہ سرخ پہنے ہوئے تھے، پگڑیاں، لہذا علماء نے استدلال کیا ہے کہ پگڑی انبیاء کی بھی سنت ہے، علماء کی بھی سنت ہے، ملائکہ کی بھی سنت ہے، وہ بھی پگڑی باندھ کے آئے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم نے کافروں کو عذاب دیا دنیا میں، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی بدلہ ہوتا ہے کافروں کا، ہم ان کو دنیا میں بھی، دنیا کے اندر بھی عذاب دیتے۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، اس کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی ان بندوں کی جس کے بارے میں چاہا۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حوازن کا 14 سرداروں کا وفد آ کے اسلام لے آیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، کہ حضور سے لڑ رہے تھے، حضور سے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن جب توبہ کی تو اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی، اس لیے کہ اللہ بخشنے والے ہیں اور اللہ تعالی مہربان ہیں اور اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کا جو شکست تھی اس کو فتح میں بدل دیا اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت مولانا محمد یونس جونپوری مظاہر العلوم سہارنپور کے شیخ الحدیث تھے، بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے اور ولی من اولیاء اللہ تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم اکرم نزلہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، عاش حمیدا ومات سعیدا۔ یہ ہندوستان کی اتنی بڑی شخصیت تھے اور اتنی غیر متنازع شخصیت تھے، کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھا، صرف خدمت حدیث تھی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے ان کے جنازے میں آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ تھے؟ 8 کلومیٹر میں مخلوق تھے، اس لیے وہ ایک جگہ جنازہ نہیں پڑھ سکتے تھے، اتنی اللہ کی مخلوق آئی۔ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مقبولیت کو اور ان کی خدمات کو دنیا میں ظاہر کر دیتے ہیں۔
میں نے بھی ان سے ملاقات کی تھی، میں سہارنپور گیا تھا، تو اس وقت میری اتنی عظیم پیاری شخصیت تھی ان کی، اور اتنا خوبصورت جمال والا بندہ تھا کہ آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا تھا، اور اتنی محبت، اتنی شفقت کہ مجھے ساتھ بٹھا کے ہر چیز خود کھلاتی تھی۔ لیکن ظالموں نے حضرت پر بھی جادو کیا تھا۔ حضرت مولانا یونس جنبوری جو ہیں وہ مشہور بھی تھے، جادو تھا، اور جادو ایسا شدید تھا اور ایسے کچھ ظالم اللہ عالم کافروں نے کیا تھا۔ یہ اللہ کا رحم رہا کہ جب سبق پڑھاتے تو جادو کا اثر نہیں ہوتا تھا، بس سبق ختم ہوتا تھا پھر تکلیف شروع ہو جاتی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور اسی طرح میرے بڑے ہی تعلق اور بڑے ہی پیارے دوست ہیں نواب اشرف خان خاکوانی، وہ بھی بیچارے اس وقت کوما میں ہیں۔ اگر اللہ کے علم میں شفا ہے تو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اگر موت ہے تو اللہ کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وہ اس وقت کوما میں ہیں اور آخر وقت تک پتہ نہیں چلا، اور کینسر جو ہے نا یہ ایسی موذی مرض ہے، اس کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ اپنے پنجے گاڑ لیتا ہے، اور وہ چلتے 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 دماغ تک پہنچا ہوا ہے۔ یہ بڑے خاندانی اور بڑے ہی میرے ساتھ پیار کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ پاک ان کے یا اللہ ان احییتها فاحیھها وان امتها فمتها علی الایمان والاسلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔